اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شاہ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے، سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائیں آ گئی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں کوئی اور گائیں خرید لوں۔ نہ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دارومدار اسی گائیں پر تھا، یہ سپاہی اسی کو بھی کھا گئے ہیں اور اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بادشاہ نیک آدمی ہے، لہٰذا تم ڈائریکٹ جا کر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سپاہی آگے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس کے گھر کے رستے پر ایک دریا ہے اور اس کا ایک ہی پل ہے، وہ اس پل پر سے لازمی گزرے گا۔ تم اس پل پر پہنچ جانا اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگے تو اس کی سواری ٹھہرا کر تم اپنی بات بیان کر دینا۔ چنانچہ تیسرے دن بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ بادشاہ کی سواری پل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری کو روک لیا۔ بادشاہ نے کہا اماں، آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی محمد شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم وہ معاملہ اس پل پر حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے پل صراط پر حل کرنا چاہتا ہے؟ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا اماں، میں اپنی پگڑی آپ کے پاؤں میں رکھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے معافی دے دو، میں قیامت کے دن پل صراط پر کسی جھگڑے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتا دی۔ بادشاہ نے اسے 70 گایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی مانگ کر اس بڑھیا کو راضی بھی کیا تاکہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کا دامن نہ پکڑے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ہمارا یہ حال ہے کہ غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے۔ اب اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے نیکی کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن عظیم الشان سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ جو لوگ اعلی کلمۃ حق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر وہ بہت سے اللہ والے لڑے نہ ہوتے، انہوں نے ہمت ہاری اور ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے اور نہ وہ کمزور پڑے نہ وہ دبے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں حد سے نکل جانے کو بھی معاف فرما دیجیے۔